شرافت پر سلام نخل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے مناظر عبرت۔ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا واقعہ سنا ہے۔ میں نے آپ کو تقریباً پچھلے 2 ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح معراج ہوئی اور آپ کس طرح اسراء کے لیے گئے، یعنی آپ کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر آپ نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ کی براق پر بیٹھ کر، اور پھر آپ وہاں سے بیت المقدس سے عالم بالا میں گئے حضرت جبریل کے ہمراہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت صرف ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہاں جانے کے بعد کن کن چیزوں کو دیکھا، کیا کیا مشاہدات آپ نے کیے۔ میں نے چند کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دیدار کرتے ہوئے، جنت کی سیر کرتے ہوئے جبریل کے ساتھ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی جو خاتون تھی، اس کی اور اس کے بچوں کی طرف سے آنے والی خوشبو آپ نے محسوس کی تھی۔ پھر ہم نے آپ کو اور بھی مناظر بتلائے تھے، لیکن آج کچھ اور نئی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع پر دیکھا، اور وہ ہم سب کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت جبریل کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا۔ قرآن نے اس کا ذکر سورہ نجم میں کیا ہے۔ سورہ نجم سورۃ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہى کہ نبی علیہ السلام نے ان کو یعنی جبریل کو دوسری بار اترتے ہوئے دیکھا۔ کہاں پر؟ بیری کے درخت کے پاس جو منتہا ہے، یعنی پہنچنے کی آخری جگہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے وحی لاتے تھے وہ یہی جبریل علیہ السلام ہیں۔ جبریل علیہ السلام کو یوں تو آپ نے کئی بار دیکھا ہے، لیکن جبریل کو ان کے اصلی شکل میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار دیکھا ہے۔ ایک بار اسی زمین کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو، آپ اسی زمین پر رہتے ہوئے جبریل کا دیدار آپ نے کیا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو افق پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً دیکھا ان کو نبی نے افق مبین پر، یعنی کھلے ہوئے افق پر، ہورائزن پر، ان کی اصلی شکل میں۔ یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا جب آپ اس دنیا میں اسی دھرتی پر تھے۔ دوسری بار جبریل علیہ السلام کو آپ نے ان کی اصلی شکل میں معراج کے موقع پر دیکھا، اور کہاں پر؟ سدرہ منتہا کے پاس۔ سدرہ منتہا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی آپ کو بتا دوں کہ جبریل کی اصلی شکل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو جو اصلی شکل میں دیکھا تو آخر ان کی شکل و صورت کیا تھی، ان کا حلیہ کیا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا وعلیہ 600 جناح، اس حال میں کہ جبریل کے 600 پر تھے۔
600 پر, ایک پر کی لمبائی اور وسعت اتنی تھی کہ مشرق اور مغرب اس میں سما جائیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ ساخت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل کے بالوں کو کہ وہ موتی جیسے ہیں, جیسے پتوں پر شبنم پڑی ہوئی چمک رہی ہو, ایسے جبریل کے پاؤں میں جو بال تھے وہ موتی کی طرح چمک رہے تھے. تو میرے بھائیو, یہ نظارہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا سدرہ منتہا کے پاس. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر یہ سدرہ منتہا ہے کیا؟ سدرہ اس کے معنی بیری کے درخت, اور منتہا اس کے معنی کسی چیز کے پہنچنے کی آخری جگہ, موضع الانتہا, اسی سے ہے منتہا. یہ بیری کا درخت, اس کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ بیری کا درخت ایسا ہے کہ جس کی پتیاں ہاتھی کے کان جیسی ہیں, اور یہ بیری کا درخت 7ویں آسمان پر ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ 6ٹھے آسمان پر, لیکن دونوں میں تطبیق ممکن ہے. اس میں تطبیق یہ ہے کہ اس بیری کے درخت کی جڑیں 6ٹھے آسمان پر ہیں, لیکن یہ اتنا لمبا, اتنا چوڑا ہے کہ اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان پر ہیں. بہرحال سدرہ منتہا وہ جگہ ہے جہاں پر زمین سے جانے والی تمام چیزیں, اوپر کو اٹھنے والی تمام چیزیں وہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں, یعنی اس سے آگے کسی کی رسائی نہیں. جتنی بھی چیزیں زمین سے اوپر جاتی ہیں, حتیٰ کہ فرشتے بھی, یہ بھی سدرہ منتہا سے آگے نہیں جا پاتے, یہی آخری حد ہے. اسی طرح آسمانوں سے جو چیز اترتی ہے وہ آ کر سدرہ منتہا پر رک جاتی, اور پھر اس کو وہاں سے حاصل کر لیا جاتا ہے, اور اس طرح سے وہ چیز زمین کو آتی ہے. اور جو چیز زمین سے اوپر اٹھتی ہے وہ سدرہ منتہا پر جا کر کے رکتی ہے, اور اس کو وہاں سے حاصل کر لیا جاتا ہے, اور اوپر وہ چیز جاتی ہے. تو اس طرح سے گویا سدرہ منتہا ایک ایسی جگہ ہے جس سے آگے کسی کی رسائی اور پہنچ نہیں. یہ صرف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ہستی ہے کہ آپ سدرہ منتہا سے آگے بھی گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف نصیب ہوا. تو اس طرح اسی سدرہ منتہا کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کا ان کے اصلی شکل میں دیدار کیا. یہی سدرہ منتہا حضرت جبریل نے بتایا جنت کے مناظر کو دکھاتے ہوئے, جنت کی سیر کراتے ہوئے, کہ سدرہ منتہا سے, اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں. 2 نہریں ایسی ہیں جو پوشیدہ ہیں, چھپی ہیں, ہم دیکھ نہیں رہے, اور 2 ایسی ہیں جو کھلی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کون سی ہیں اے جبریل بتاؤ, تو جبریل نے کہا وہ نیل اور فرات ہیں جو زمین میں ہیں. یعنی نیل اور فرات کی گویا یہ نہریں جنت میں بھی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اسی کا سلسلہ اس دھرتی پر بھی چل رہا ہے, اور وہ نیل اور فرات ہیں جن کا کچھ حصہ افریقہ میں ہے, اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نیل کے لیے, فرات کے لیے مصر کی سرزمین بہت مشہور ہے. یہ خبر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ جبریل نے آپ کو بتایا سدرہ منتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں, 2 پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں, اور اسی طرح سے 2 کھلی ہوئی ہیں, اور جو کھلی ہیں ان کا سلسلہ زمین تک ہے, اور وہ نیل اور فرات ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ کو دیدار کرایا گیا بیت معمور کا. ناظرین, یہ بیت معمور کیا ہے؟ بیت کا مطلب گھر, اور معمور کا مطلب آباد. تو بیت معمور کا مطلب ہے آباد گھر. یہ آخر کون سا گھر ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں. یہ بیت معمور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیت معمور ہے
جس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت معمور کا بھی نظارہ کیا، آپ نے اس کا بھی دیدار معراج کی رات میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فضل آپ کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اسی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے نظارے سے فارغ ہوئے، آپ جہنم کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے، تو آپ نے وہاں پر داروغ جہنم سے بھی ملاقات کی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ داروغ جہنم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داروغ جہنم کو سلام کرنا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں خود داروغ جہنم نے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور السلام علیکم کے کلمات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ یہ داروغ جہنم کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور وہ لوگ یعنی جہنمی پکار کر کہیں گے، اے مالک، یا مالک، اے مالک، لیقض علینا ربک، آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دیتا تو اچھا تھا۔ قال انکم ماکثون، تو داروغ جہنم مالک کہیں گے، نہیں، تم تو ہمیشہ ہمیش اسی عذاب میں رہنے والے ہو۔ تو داروغ جہنم ان کا نام مالک ہے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج کی رات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ایسا داروغہ ہے، یہ مالک جس کے اندر کوئی رحم کی صفت موجود ہی نہیں۔ بڑے سے بڑا عظیم الجثہ انسان، بڑے سے بڑا طاقت اور قوت والا بھی مالک کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے رحم و کرم کا کوئی مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہی وہ فرشتے، یہی مالک ہیں داروغ جہنم، جن پر جہنم کی آگ کو بھڑکانے کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ آخر ان کے اندر رحم و کرم کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ان کو معمور ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ تم جہنمیوں کو اس میں دردناک عذاب دو اور انہیں دوچار کرو۔ رحمت للعالمین کے خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب ہے، پس یقیناً اللہ تعالی اس میں تمہیں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس تم دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے اور مکر سے دور رہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ رحمت للعالمین کے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ نے جہنم کے مختلف مناظر دیکھے۔ اس میں ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے،
جو بالکل لال ہے، سرخ ہے، آنکھیں جس کی نیلی ہیں، جو بڑا ہی پست قد ہے، بڑا ہی پراگندہ بوسیدہ حال ہے جہنم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ آدمی کون ہے اس قدر پراگندہ خستہ حال کے اندر جہنم میں یہ سزا کاٹ رہا ہے؟ تو جبریل نے بتایا تھا یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو ان کی قوم کے مطالبے پر اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر عطا فرمایا تھا، جو پہاڑ سے نکلی تھی، جس کے بارے میں صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کوئی نہ روکے، اسے پینے دیا جائے، اسے کھانے دیا جائے، یہ اللہ کی اونٹنی۔ قرآن کریم میں ناقۃ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس لیے اس کا احترام کیا جائے۔ لیکن انہی کا ایک بدبخت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، تو اس آدمی نے جا کر، جو بڑا طاقتور پاورفل تھا، بڑا ہٹا کٹا تھا، اس نے جا کر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حالانکہ صالح علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی تھی کہ اس کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے، بلکہ آپ نے تو باری مقرر فرما دی تھی کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم امن و عافیت میں رہنا چاہتے ہو تو پینے کے لیے اللہ کی اونٹنی کے لیے ایک دن ہوگا، اور اسی طرح دوسرا دن تمہارے اپنے جانوروں کے پینے کے لیے ہوگا۔ اس طرح تم اپنی اپنی باری کا اہتمام کرو اور اللہ کی اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم اس قدر بدبخت نکلی کہ اس نے اپنے طاقتور جوان کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس جوان نے جا کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کو اللہ نے ناقۃ اللہ کہا، اسے قتل کر ڈالا، اور اس طرح وہ جہنم رسید ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کو بھی اسی جہنم میں دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے موقع پر اسی جہنم کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے اور جبڑوں کو نوچ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لہم اظفار من نحاس یخمشون بها وجوہہم وصدورہم، قال من هؤلاء یا جبریل؟ قال هؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس رات مجھے اسراء اور معراج کرائی گئی، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، پیتل کے تھے، اس کے ذریعہ وہ اپنے جبڑے، اپنے سینے اور منہ کو خراش لگاتے نوچتے تھے، اور پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا، دوبارہ اسی طرح وہ نوچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے سینے اور اپنے جبڑے کو نوچتے ہیں، خراش لگاتے ہیں، اپنا منہ بگاڑتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو درست کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے تانبے کے ناخن سے اسی طرح اپنے سینے اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ آخر کون ہیں ان کی سزا یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا تھا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، آگے کا جملہ اس کی تشریح کر رہا ہے، یعنی لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے، عزت و آبرو اور لوگوں کی بنی ہوئی امیج کو خراب کرتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، غیبتیں کر کے، اور غیبت کرنا یہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ذکر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کیا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں ایسے کرو کہ جب وہ اس کو سنے تو ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کے اس جرم کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہ یہ کس قدر گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی غیبت کرے تو گویا وہ اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔
کہاں پر ہے اس کا ذکر؟ سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 کی آیت نمبر 12 پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ دیکھو تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا، وہ بھی سگا بھائی؟ اللہ اکبر، کتنا بھیانک، کتنا سنگین جرم ہے غیبت کرنا۔ فکرہتموہ، اللہ نے کہا تمہیں تو یہ چیز ناپسند ہے، تم کبھی اپنے سگے بھائی کا، وہ بھی مردہ ہو، اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے، تو آخر تمہیں یہ کیسے پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرو، اس کی بنی ہوئی امیج کو خراب کرو، لوگوں میں اس کے خلاف بدگمانیاں پھیلاؤ اور اس طرح اس کی بنی بنائی عزت کو ملیا میٹ کر ڈالو؟ آخر تم کیسے پسند کرتے ہو؟ اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا جو مرا ہوا ہو اس کا گوشت کھاؤ، جو بالکل بدبودار ہو چکا ہے، جو بالکل سڑ چکا ہے، تو آخر کیسے پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کی غیبت کرو؟ میرے بھائیوں، یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کس قدر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں ایسا جو ٹوکنے والا ہو، کوئی نہیں ایسا جو روکنے والا ہو۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے کتنے رشتہ داروں کی غیبتیں کر ڈالتے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی خاتون نے جرأت کیا ہے کہ اپنے شوہر کو روک دے؟ کیا کسی شوہر نے جرأت کی ہے کہ اپنے بیوی کی زبان پر تالے لگائے تاکہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ کیا کسی بھائی نے اپنی بہن کو روکا ہے؟ کیا کسی بہن نے اپنے بھائی کو اس غیبت سے روکنے کی جرأت کی ہے؟ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتوں کو اس سے روکا ہے، اس لیے کہ غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا واقعہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ہیں، عائشہ سے باتیں ہو رہی ہیں، عائشہ نے باتوں باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ کہا جو ان کی غیر موجودگی میں ان کے عیب کو بیان کر رہا تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے سامنے حضرت صفیہ کا ذکر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں آپ کی کئی بیویاں تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نہیں برداشت کر سکی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہا کذا و کذا تعنی انہا قصیرہ، کہ آپ صفیہ کا ذکر میرے پاس کر رہے ہیں، آخر ان میں کیا خوبی ہے؟ وہ تو ایسی اور ایسی ہیں، یعنی وہ تو ناٹی اور پست قد ہیں۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بہت بڑا جملہ نہیں کہا تھا، بس اتنی سی بات کہی تھی کہ صفیہ تو ناٹی ہیں، پست قد ہیں، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، جانے دیا، معاف کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، میری چہیتی بیوی حضرت عائشہ نے ایسا کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ایک جملہ ہی تو کہا ہے؟ نہیں، آپ محسوس کیجئے کہ ایک آدمی جو دوسرے سے محبت کرتا ہو، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے برائی سے روکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ انکی قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، کہ عائشہ تم نے تو ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر میں اس کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دوں تو اس کا پانی بھی گدلا اور بدبودار ہو جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر میں اس کو لے جا کر سمندر کی وسیع و عریض پنہائیوں میں اسے پھینک دوں، ڈال دوں، تو اے عائشہ سمندر جوش مارنے لگے۔ یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے عائشہ، آپ کو معافی مانگنا چاہیے۔ آپ نے غیبت کی ہے صفیہ کی، ان کے عدم موجودگی میں آپ نے ان کے بارے میں وہ بات کہی ہے کہ اگر صفیہ سنیں گی تو اسے اچھا نہیں سمجھیں گی۔ کیا ہم نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے عزیز و اقارب کو ایسی نصیحتیں کی ہیں؟ کیا ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر اس طرح کی ہے جیسے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے لیے کیا؟ نہیں، ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہی خیر خواہی ہے، میری بہنوں، یہی خیر خواہی ہے کہ ہم اگر اپنے بھائی سے سنتے ہیں وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کا عیب بیان کر رہا ہے، تو ہم اسے کہیں بھائی اسے چھوڑو، اپنی بات کرو۔ اگر بہن ایسی کوئی جرأت کی بات کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے کسی خاتون کی، کسی رشتہ دار کی، کسی اور اسلامی بھائی کی،
تو ہمیں چاہیے کہ اسے روکیں۔ بہن، ان کا ذکر چھوڑو، ابھی ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو منع کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو اس جرم عظیم سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو اس سے نہیں روکتے ہیں، تو اس طرح سماج میں ایک انارکی پھیلے گی، سماج میں اس طرح سے افراتفری مچے گی، اور یہ سماجی جرم ہے جو ہمیں سے ہر ایک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہاں ہم نے اپنے آپ پر لگام نہیں لگایا تو ہمیں آگاہ رہنا چاہیے، قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہمارا منتظر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ نے اس کا نظارہ جہنم میں کیا، اور آپ نے غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنے تانبے کے ناخن جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں، وہ اسے اپنے سینے کو نوچتے ہیں، اپنے جبڑوں کو نوچتے ہیں، خراش لگاتے ہیں، اور اس طرح سے برابر ان کا یہ کام عمل میں لایا جا رہا ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ ان کو یہ عذاب دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کے گناہ کبیرہ سے بچائے۔ یہ چند وہ مناظر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، آپ نے جس کا نظارہ کیا، میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہو، اور ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، تاکہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں۔ وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں یہیں پر رکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل